مولانا روم حقائق بیان کرتے ہیں کہ ایک جنگل میں مور اپنے پر اکھیڑ رہا تھا۔ ایک حکیم پاس سے گزرا اور اس نے پوچھا، اے مور، ایسے خوبصورت پر اور تم ان کو جڑ سے اکھیڑ رہے ہو، تمہارے دل نے اسے کیسے قبول کر لیا کہ اپنے نفیس لباس کو نوچ کر خود کو کیچڑ میں پھینک دوں؟ تیرے ایک ایک پر کی خوبصورتی ایسی ہے کہ حافظ قرآن اس کو قرآن پاک کے اوراق میں رکھتے ہیں، اور مفید خوشگوار ہوا کے لیے تیرے پروں کی پنکھیاں اور پنکھے بنائے جاتے ہیں، اور یہ کیسی ناشکری اور جسارت ہے! تو نہیں جانتا کہ تیرا نقاش کون ہے، یا جان بوجھ کر تکبر میں ایسا کر رہا ہے اور ایک نئی وضع قطع بنانا چاہ رہا ہے۔ جب مور نے یہ نصیحت سنی تو حکیم کو غور سے دیکھا اور اس کے پاس چلا چلا کر رونے لگا۔ وہ مور ایسی پردرد آواز سے رویا کہ سارے تماشائی رو پڑے، اور جس نے پر نوچنے کا سبب دریافت کیا تھا وہ بغیر جواب کے پشیمان ہو کر دیکھنے لگا کہ میں نے ناحق ہی اس سے پوچھا ہے۔ وہ پہلے ہی غم سے بھرا ہوا تھا، میں نے اور چھیڑ دیا۔ اس کی آنکھوں سے جو آنسو کا قطرہ زمین پر ٹپکا تھا، اس میں 100 جواب موجود تھے۔ جب رو چکا تو کہا کہ جا، تو ابھی رنگ و بو میں گرفتار ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ ان ہی پروں کے لیے ہر طرف سے سینکڑوں بلاؤں کا نزول مجھ پر ہوتا ہے۔ کتنے ہی بے رحم شکاری ہیں جو ان ہی پروں کی خاطر ہر طرف جال لگاتے ہیں، اور کتنے تیر انداز ہیں جو ان ہی پروں کے واسطے مجھ پر تیر چلاتے ہیں، کیونکہ ایسی موت، ایسی آفت اور ایسے فتنے سے اپنے آپ کو بچائے رکھنے کی مجھ میں طاقت نہیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ بدنما اور بد شکل ہو جاؤں تاکہ اس پہاڑ کے دامن اور اس جنگل میں محفوظ رہوں۔ میرے نزدیک جان بالوں پر سے 1000 درجہ بہتر ہے، کیونکہ وہ باقی رہنے والی اور جسم فنا ہونے والا ہے۔ اے جوان، یہ پر میرے غرور کا آلہ بن گئے ہیں، اور غرور غروروں کو 100 بلاؤں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں، اے عزیز، اگر تو سلامتی چاہتا ہے تو غرور کے اسباب کو ترک کر دے اور ان پروں کو اکھیڑ کر پھینک۔